بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، رمضان کریم کی مبارک ساعتیں ان سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمائے، جو یقیناً ہمارے لیے تقویٰ کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں بخشا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو اس کے اصل مقاصد ہیں اللہ ہمیں انہیں بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ جو ہماری پہلی مجلس ہے، پہلی نشست ہے، پہلی گفتگو ہے، اس میں قرآن پاک کی یہ جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور کوئی بھی چھوٹا بڑا کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا کہ جسے یہ آیت کریمہ زبانی یاد نہیں ہوگی۔ جب ہمارا چھوٹا سا بچہ بولنا شروع ہی کرتا ہے، اس کی گویائی کا آغاز ہوتا ہے، تو اسی وقت اس کے والدین اسے اللہ رب العزت کے یہ صفات، اس کا رحمان اور رحیم ہونا اسے یاد کروا دیتے ہیں، تاکہ نہ صرف ہمارے شعور میں بلکہ لا شعور میں بھی یہ بات ٹھہر جائے کہ وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے، اور ہمیں اپنے ہر کام کا آغاز ساری زندگی اسی کے نام سے کرنا ہے۔ اور یہ مشہور آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اسے ہم قرآن پاک میں سوائے سورہ توبہ کے باقی تمام صورتوں کے آغاز میں تلاوت بھی کرتے ہیں، اسے پڑھتے بھی ہیں۔ اس میں علماء کی بحث ہے کہ ہر صورت کے آغاز میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے تو کیا یہ مستقل اس صورت کی آیت بنتی ہے، مستقل اس کا حصہ بنتی ہے، یا صرف برکت کے لیے ہے؟ اور سورۃ النمل میں 19ویں پارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے یہ الفاظ ایک پوری آیت کے ساتھ بھی ذکر ہوئے ہیں، لہذا یہ ایک پوری آیت اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور ہر صورت کی ابتدا میں یہ اس کی آیت بنتی ہے یا نہیں بنتی، یہ ایک علیحدہ مستقل بحث ہے۔ ہمارا موضوع کو ایسی بحث کرنا نہیں ہے، ہمارا موضوع صرف یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور ایک مسلمان کی زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ ہم قرآن پاک کے مضامین کا آغاز کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے، اس آیت مبارکہ کے حوالے سے، تسمیہ کے حوالے سے، اللہ کے نام کے حوالے سے اور اس کی صفات رحمان اور رحیم ہونے کے حوالے سے بات کا آغاز کریں، اس سے یہ پناہ مانگتے ہوئے کہ وہ ہمیں شیطان رجیم سے محفوظ بھی فرمائے اور اپنے رحم سے ہمیں لطف اندوز ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے ہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کے بعد جو اہل اسلام ہیں، کیا یہ صرف آیت مبارکہ انہیں ہی نصیب ہوئی ہے؟ کیا وہ ہی اللہ کے نام سے ہر کام کا آغاز کرتے ہیں، یا اللہ کا یہ نام کوئی تاریخی حیثیت بھی رکھتا ہے؟ یعنی پہلے لوگ جو پہلی شریعتیں آئیں، پہلے انبیاء آئے، پہلے رسول آئے، کیا وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ اپنے کسی کام کا سلسلہ شروع کرتے تھے؟ کیا ان کے ہاں بھی یہ اعتقاد، یہ توکل، یہ اعتماد، یہ بھروسہ موجود تھا کہ جب ہم اللہ کے نام سے کسی کام کا آغاز کریں گے تو وہ یقیناً اس میں برکتیں پیدا فرما دے گا؟ یا صرف یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آج تک یہ سلسلہ جاری ہے؟ کیونکہ عموماً یہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ہاں ہی، یعنی عین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آج تک کے جو مسلمان ہیں ہمارے ہاں ہی یہ رواج پذیر ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن عزیز کا مطالعہ کرتے ہیں، یار اگر ہم قرآن کے مضامین کی بات کریں، اگر ہم آپ کی خدمت میں گلدستہ قرآن پیش کرنا چاہیں، اگر ہم آپ کی خدمت میں پہلے پارے کی بات کریں، سورہ فاتحہ کی بات کریں، اور اگر اس آیت مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت کو، اس تسمیہ کو، اس بابرکت آیت کو اگر ہم نظر انداز کر دیں اور اسے قرآن کا باقاعدہ مضمون نہ سمجھیں، قرآن کا ہم حصہ نہ سمجھیں، تو وہ قرآن کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، دین کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ تو جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں جہاں جہاں انسانیت موجود رہی ہے اور جس زمانے میں اللہ کو ماننے والے موجود رہے ہیں اور انبیاء اور رسولوں پہ ایمان لانے والے موجود رہے ہیں، اللہ رب العزت کے اس بابرکت نام کے ساتھ اپنے کام کے آغاز کرنے کا سلسلہ ہر دور میں موجود رہا ہے۔
آپ 12ویں پارے کا مطالعہ کر لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے اپنے متعلقین کو اور اپنے ساتھیوں کو کشتی میں سوار ہونے سے پہلے جو حکم ارشاد فرمایا وہ یہی تھا، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام خود بھی اللہ کے نام سے بسم اللہ پڑھ کے ہی آغاز کیا کرتے تھے کسی کام کا، اور اپنے ماننے والوں کو بھی یہی حکم دیا کرتے تھے۔ دیکھیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یاد رکھو یقیناً اسباب کے بغیر کوئی کام اپنی تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ اسباب یہ نظام ہے میرے رب کا، اس کائنات کو قائم رکھنے کے لیے اس نے اسباب کو وضع کر رکھا ہے، لیکن یقین ہمارا اسباب پہ نہیں ہونا چاہیے، یقین ہمارا مسبب الاسباب پہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ کشتی تو وہ بنا چکے تھے، کشتی اس قابل بھی تھی، پائیدار بھی تھی کہ وہ طوفان میں سفر کر سکتی، کنارے پہنچ سکتی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قدم رکھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر یہ بتایا ہے کہ جو بھی ماننے والا جس زمانے میں بھی موجود رہا ہے، اس آیت مبارکہ کی تاریخی حیثیت ہر زمانے میں مسلم رہی ہے، کیونکہ خالق کائنات میرا رب تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کائنات اجڑ جائے گی، لوگ آتے جاتے رہیں گے، لوگ آتے جاتے رہے، چلے جاتے رہے، یہ سلسلے قائم رہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، لیکن میرے رب کا نام تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی اسی نام کے ساتھ اپنے سارے سلسلے کا آغاز فرماتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ہم سورہ نمل میں اگر دیکھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تھا اور دعوت اسلام دی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے انہی الفاظ کے ساتھ آغاز کیا تھا، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ جو میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ سورۃ النمل کی آیت ہے اور ایک مکمل پورا حصہ بنتا ہے، پوری آیت کا ایک جز بنتا ہے اور مستقلاً اسے قرآن پاک میں حیثیت دی گئی ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس قول میں ہی موجود ہے۔ لہذا ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے، ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کے آج تک یہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ اپنے کام کا آغاز کرتے نہیں۔ جب بھی جس زمانے میں جناب آدم علیہ السلام سے آج تک اور صبح قیامت تک لوگ موجود رہیں گے، ایمان والے موجود رہیں گے جنہیں اللہ یہ سعادت اور توفیق عطا فرماتا رہے گا، اسی طرح ان کے یہ سارے سلسلے جو ہیں وہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ تو ہمیں بھی رمضان کی مبارک ساعتوں کا آغاز اللہ کے اسی نام سے کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کا آغاز اللہ کے اسی نام سے کرنا چاہیے، گلدستہ قرآن کا آغاز اسی نام سے کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام ہے انسان کی زندگی میں اسباب مہیا کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت پہ یقین رکھتے ہوئے اسی سے خیر و برکت مانگتے ہوئے ہمیں اس سلسلے کو قائم رکھنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کا وہ نام ہے، یہ وہ مقدس نام ہے کہ جس کی وہ تاریخی حیثیت ہے جو شاید کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو ہمیں بھی بحیثیت مسلمان اپنے ہر کام کا آغاز اس سے کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ بھی ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی کام اس وقت تک خیر کے ساتھ اپنے انجام کو نہیں پہنچتا، اس میں برکت پیدا ہی نہیں ہوتی جب تک اس کا آغاز اللہ کے نام سے نہیں ہوتا۔ اللہ کے نام سے کیا جائے گا پھر یقیناً وہ رحمان الرحیم اس میں برکتیں پیدا فرمائے گا۔ یار کرنا تو اللہ نہیں ہوتا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی قادر ہے، جو چاہے اسی نے کرنا ہوتا ہے۔ تو جب ہم اسی سے خیر مانگ کر اور اسے اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ دے کر کسی کام کا آغاز کریں گے تو پھر یقیناً یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں کہ مصداق ہوگا کہ انسان ایک قدم اٹھائے گا، میرا رب اسے 2 قدم اپنی رحمت کے اور قریب کر دے گا، اور جتنا بھی کوئی مشکل سے مشکل کام ہوگا اللہ کے اس نام کی برکت سے وہ آسان ہوتا چلا جائے گا اور انسان خیر کے ساتھ اپنی منزل اور انجام تک پہنچے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ کے اس حکم کی بھی تعمیل ہو جائے گی جو اس نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں پہلی وحی میں حضرت جبرائیل کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا تھا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اس کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو یار جس نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے زندگی میں، وحی کا آغاز بھی اسی کے نام سے ہوا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق،
پڑھنا لکھنا کھانا پینا سونا جاگنا کوئی کام اس وقت تک اپنی تکمیل خیر کے ساتھ اپنی تکمیل تک نہیں پہنچتا جب تک اللہ کے نام سے نہیں ہوتا۔ وہ دین بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، وہ علم بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا، وہ ظاہری قرآن کی تلاوت بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، قرآن تو کہتا ہے کہ اسے ہی تلاوت کرنے کے بعد بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے ہدایت پا جاتے ہیں۔ یار یقیناً ہدایت وہی پائے گا جو اس خیر کے سلسلے کا آغاز بھی رحمان اور رحیم کے ان صفاتی نام سے کرے گا، تو پھر اس کی رحمت انسان کے شامل حال ہو جائے گی۔ تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ جناب رسول اللہ کو میرے اور آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب ہم اپنے کسی بھی کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کریں گے تو اللہ کے اس پہلے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی جو اس نے غار حرا میں جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ دوستو، اللہ کی انگنت نعمتیں ہیں، اللہ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما رکھی ہیں۔ یہ آنکھ بھی نعمت ہے، کان بھی نعمت ہے، زبان بھی نعمت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے زبان تو دی ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا، یہ زبان یہ منہ میں موجود تو ہے لیکن قوت گویائی نہیں ہے، نطق بولنے کی صلاحیت اللہ نے انہیں عطا نہیں فرمائی۔ مجھے تو عطا فرمائی ہے، آپ کو تو عطا فرمائی ہے۔ اب میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میری نعمتوں پہ میرا شکر بھی ادا کرو۔ تو میرے بھائیو، جب ہم اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں گے تو اللہ کی اس نعمت میں اس کا شکر بھی ادا ہو جائے گا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ وہی رحمان ہے کہ جس نے ہمیں قرآن بھی عطا فرمایا ہے، انسانیت کی نعمت بھی عطا فرمائی ہے، اور پھر بیان کی نعمت بھی عطا فرمائی ہے، بولنے کی طاقت بھی عطا فرمائی ہے۔ ہمیں غیر ذوی العقول میں شامل نہیں کیا، ہمیں حیوان غیر ناطق نہیں بنایا، ہمیں بولنے کی طاقت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو انسان کلام کرنا چاہے اس کی دی ہوئی طاقت سے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ ہو تو اس سے بڑا ناشکرہ کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا کافر نعمت کوئی نہیں ہوتا کہ جو نعمتوں کو جھٹلانے والا ہے۔ اس لیے خوراک بھی اللہ کی نعمت ہے، غذا بھی اللہ کی نعمت ہے، نیند بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، علم بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو جس کام کا بھی ہم آغاز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم اس وعدہ الست کو دوہرا کے اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے، میرے مولا ہم تیرے پہلے حکم کی بھی تعمیل کر رہے ہیں جو تو نے اپنے محبوب کو اقرأ بسم ربک الذی خلق کی صورت میں عطا فرمائی ہے، اور جو تو نے ہمیں بیان اور نطق کی نعمت عطا فرمائی ہے، ہم اس کا بھی شکر تیری بارگاہ میں ادا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کے ان ناموں میں جو برکتیں ہیں، جو برکتیں پنہاں ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو انسان اس اعتماد کے ساتھ اللہ کی ذات سے وابستہ ہو جاتا ہے پھر اس کی نعمتیں انسان کے شامل حال ہو جایا کرتی ہیں۔ اب یہاں اللہ کے دو صفاتی نام ذکر ہوئے، رحمان الرحیم۔ وہ پچھلی کسی ایک گفتگو میں اس حوالے سے جب ہم رحمان کے بندوں کی صفات عرض کر رہے تھے تو میں رحمان الرحیم کی وضاحت کر چکا ہوں۔ آج صرف لفظ اللہ پہ بات کریں گے کہ لفظ اللہ کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ کیا یہ ہمارے ہاں مروج ہے؟ کیا صرف یہ ہمیں سننے میں ملتا ہے؟ ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے رب کو کس نام سے تعبیر کرتے تھے، کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ اور لفظ اللہ کتنا قدیم ہے، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ یار چلیں، مسلمان تو مسلمان رہے نا، اہل کتاب تو اہل کتاب رہے نا، جنہیں ہر زمانے میں دین ملا، پیغمبر ملا، نبی ملا، شریعت ملی، کتاب ملی، صحیفہ ملا، وہ تو اپنی جگہ رہے۔ جو غیر مسلم ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ خدائے برتر کو کس نام سے تعبیر کرتے ہیں؟ قرآن پاک کی 2-3 آیات کی روشنی میں ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ ان کے ہاں جو سب سے برتر ذات ہے اس کے لیے کون سا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہ آپ ان سے پوچھئے نا کہ یہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، یہ سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر دیا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ یعنی جو غیر مسلم ہیں، جو مشرک ہیں، جو بت پرست ہیں، وہ بھی اپنے بتوں سے اعلیٰ جس ذات کا تصور رکھتے ہیں ان کے ہاں وہ بھی اللہ کے نام سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ آسمان اور زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کیے۔ سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا؟ اللہ نے مسخر کیا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے رزق کو بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، مقدر کر دیتا ہے، تھوڑا کر دیتا ہے، یہ اس کے فیصلے ہوتے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور آپ ان سے یہ بھی سوال کیجئے، ان سے پوچھئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو توحید پرست نہیں ہیں، یہ مشرک ہیں، لیکن اللہ کے نام کو، اس برتر ذات کو اسی طرح تسلیم کرتے ہیں۔ جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے بتائیے یہ آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے، من بعد موتہا، اور زمین کو دوبارہ سیراب کون کرتا ہے جب وہ بنجر ہو جاتی ہے، جب وہ ویران ہو جاتی ہے، جب اس کو موت آ جاتی ہے دوبارہ زندگی کون دیتا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جو زندگی عطا کرنے والا ہے۔ قل الحمدللہ، تو پھر سارے کہہ دو نا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، تو یہ لفظ اللہ اپنے ذاتی نام کی حیثیت سے ہر جگہ اسی طرح مروج ہے جس طرح ہم مسلمان اسے اپنے ہاں تصور کیا کرتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ اللہ کی ذات کو بھی تسلیم کرتے ہیں تو پھر بت پرستی کیوں کرتے ہیں؟ پھر بتوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ سورۃ الزمر میں ارشاد فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں عبادت کرتے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں ان کی عبادت کرتے کہ ہم انہیں اللہ سمجھتے ہیں، ہم اس لیے نہیں ان کی عبادت کرتے کہ ہم انہیں خالق سمجھتے ہیں، ہم اس لیے نہیں ان کی عبادت کرتے کہ ہم انہیں مالک سمجھتے ہیں، لیکن ہم انہیں اتنا سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں بھی اللہ کا قرب مل جائے گا، ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور یہ اللہ کے مقرب ہیں، ان کے ذریعے ہمیں بھی قرب مل جائے گا، تو ہم اس لیے ان کی پرستش بھی کرتے ہیں، پوجا بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں کہ اگر دیکھیں ان کا قیامت پہ کتنا یقین ہے یا نہیں ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن کہتے ہیں بالفرض اگر ہم قیامت والے دن اٹھ گئے تو ان کی وجہ سے پھر ہمیں اللہ سے نجات بھی مل جائے گی اور معافی بھی مل جائے گی۔ لیکن اللہ کی ذات کو اسی نام کے ساتھ تصور کرنا، یقین کرنا، عقیدہ رکھنا، وہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر زمانے میں یوں ہی موجود رہا ہے۔ ایک اور تائید میں آیت مبارکہ دیکھیے، سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون، ان سے پوچھئے کہ تمہیں کون رزق دیتا ہے زمین اور آسمان سے، رزق کون عطا فرماتا ہے، تمہاری سماعتوں کا مالک کون ہے، تمہاری بصیرتوں کا مالک کون ہے، تمہاری قوت گویائی کا مالک کون ہے، کون ہے وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو مردہ سے زندہ نکالتا ہے اور زندے سے مردہ نکالتا ہے؟ تو جواب یہی دیا جائے گا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ وہ اللہ ہی ہے جو رزق بھی عطا فرماتا ہے، زمین کا مالک بھی ہے، آسمان کا مالک بھی ہے، ہماری سماعتوں کا مالک بھی ہے، ہماری بصیرتوں کا مالک بھی ہے، ہماری بصارتوں کا مالک بھی ہے، اور ہر کام کی تدبیر کرنے والی وہی اللہ کی ذات ہے، اور ان کا یقین اللہ کی ذات پہ اسی طرح ہوتا ہے، لیکن وہ شرک کرتے ہیں، توحید میں خالص نہیں ہوتے، تو اس لیے ان کی عبادت اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ تو آج میں گفتگو کے آغاز میں پہلی نشست میں، پہلی مجلس میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت کے اس نام میں جو برکتیں ہیں وہ یقیناً کسی اور نام سے نصیب نہیں ہوتی۔ لفظ اللہ میں جو برکتیں ہیں ذاتی اعتبار سے اور صفاتی اعتبار سے جو رحمان اور رحیم میں ہیں شاید وہ کسی اور چیز میں نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ یقین عطا فرمائے،
اللہ رب العزت ہمیں یہ عین الیقین حق الیقین عطا فرمائے کہ ہم اپنے ہر کام کا آغاز اللہ رب العزت کے اس بابرکت نام سے کر سکیں، اور اس یقین کے ساتھ کر سکیں کہ اسباب بھی اس نے عطا فرمائے ہیں، لیکن وہ کیونکہ مسبب الاسباب ہے اپنے نام کی برکت سے ہمارے دامن کو اپنی رحمت سے بھرے گا، اور یقیناً ہمارا انجام خیر کے ساتھ ہوگا، بھلائی کے ساتھ ہوگا، نفع کے ساتھ ہوگا، برکت کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت ان چیزوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔